السلام علیکم ناظرین، آج کے اخبار کے ساتھ میں رانا عادل۔ اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں شامل ہوتی ہیں وہ خبریں جو اخبارات کی اشاعت کا حصہ ہیں، اور اخبار کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ آج مالی سال 2020 اور 21 کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان شخصیت اس وقت موجود ہیں، ہمارے نمائندہ خصوصی سچ ٹی وی سید اون شہرازی صاحب۔ السلام علیکم شہرازی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی آمد کا شکریہ، مصروفیت کے باوجود آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی، تھینکس اے لاٹ۔ بلکہ میں اپنے ناظرین کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمیں جوائن کریں گے مزید آن لائن ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے سید تبسم عباس صاحب، تجزیہ کار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فخر کاکا خیل صاحب، وہ بھی تجزیہ کار ہیں۔ ان سے ہماری گفتگو جاری رہے گی، جیسے وہ جوائن کریں گے ہم ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں آن شہرازی صاحب کی جانب۔ شہرازی صاحب، کل آپ وہاں پہ موجود تھے، پوری کارروائی آپ نے دیکھی بجٹ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ضمن سوال یہ ہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا اس سے پہلے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بریف کریں اور پھر تھوڑی سی کارروائی مجھے بتائیے گا۔ حیران صاحب، بالکل یہ ایک تاریخی خسارے کا ٹیکس فری بجٹ ہے، یعنی اس میں تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ بھی ہے اور یہ ٹیکس فری بجٹ بھی ہے، مطلب دونوں چیزیں بڑی متضاد ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ایسی چیزیں ہمیں اکثر دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں۔ خیر، جیسے آپ کہہ رہے ہیں وفاقی کابینہ کا خصوصی، یہ ایز یوزل ہوتا ہے، جب بھی بجٹ پاس ہوتا ہے، بجٹ آتا ہے، اس سے پہلے وفاقی کابینہ کے اجلاس ہوتا ہے، وہاں پہ پیش کیا جاتا ہے، پھر وفاقی کابینہ اس پہ تھوڑا غور و خوض کرتی ہے، تجاویز، مشاورت نہیں اتنا نہیں ہوتا، وہ چیزیں پہلے سے طے ہو جاتی ہیں، بہت عرصے سے جاری ہوتی ہیں، گائیڈ لائن دی جاتی ہے وفاقی کابینہ کی طرف سے، اور وہ جو ہوتا ہے یہ بس ایک آپ یہ کہیں کہ فارمیلٹی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو ایک اجلاس ہوتا ہے، یعنی جب بجٹ پیش کرنا تھا، وہ جو اجلاس تھا پچھلے منگل کو، اس میں یہ ضرور ہوا کہ کچھ نہ کچھ تجاویز دی گئی وفاقی کابینہ کی جانب سے کہ یہ چیزیں کر، یعنی یہ تو پھر ایک روایتی سا ہاں روایتی سے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اوکے کر دیتے ہیں، وزیر اعظم سگنیچر کر دیتے ہیں، تھوڑا سا اعتماد میں لے لیتے ہیں کہ یار ہم یہ چیزیں نہیں کرنے جا رہے، اس وجہ سے نہیں کرنے جا رہے۔ اصل میں وہاں پہ یہ ہوتی ہے، پلان کیا جاتا ہے کہ کس طرح بجٹ پیش کیا جائے گا۔ اب تو گڈ لک ہیں تھوڑی سی اس حوالے سے حکومت کی کہ وبا کی وجہ سے یہ اس انداز میں جس طرح پچھلی بار ایک احتجاجی صورتحال تھی اور جس طرح ریزسٹنس تھی، وہ لیول نہیں تھا، اور کم لوگ تھے، 100 کے قریب جو اراکین قومی اسمبلی موجود تھے، تو یہ وہاں پہ بات چیت کی گئی تقریباً، یہ 100 مجموعی طور پہ دونوں جانب سے، حکومتی اراکین اور اپوزیشن اراکین۔ جی بالکل، نہیں وہ میں آپ کو تھوڑا سا وفاقی کابینہ کا بتا رہا تھا۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے 2 لوگوں سے مشاورت کی ہے، بابر امان ان کے ساتھ، کیونکہ آج کل پارلیمانی ہم بابر امان دیکھ رہے ہیں، اور وزیر اعظم جب آئے تو بابر امان ان کے لیے ساری تیاری کر کے بیٹھے تھے، وزیر اعظم کے ساتھ بابر امان کے، مطلب اب آج کل وزیر اعظم اور بابر امان پارلیمانی اور قانونی حوالے سے بڑے کلوز ہیں، اور ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی، 2 لوگوں سے انہوں نے مشاورت کی کس طرح معاملات چلانے ہیں، کس طرح حالات چلانے ہیں، اور یہ جی وفاقی کابینہ سگنیچر ہوئے اور بات ختم ہو گئی۔ اب باتیں ہیں کہ آگے کیا ہوگا، مطلب جس طرر آپ کہہ رہے ہیں کہ کاروائی بالکل جی، اراکین تھوڑے تھے۔ پہلے تو یہ ہوا کہ چیئرز کا مسئلہ تھا، جب گئی تو جو ہماری موسمیاتی تبدیلی والی وزیر ہیں زرتاج گل صاحبہ، انہوں نے بڑا ناراضگی کا اظہار کیا کہ میری تو چیئر ہی موجود نہیں ہے، انہوں نے عملے کو تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ بھی، پہلا ہی اب وزیر ہے، ڈانٹ ڈپٹ یعنی یہ اسمبلی میں جی ہم دیکھ رہے تھے، ڈانٹ ڈپٹ تو کر سکتی ہیں کہ یہاں چیئرز ہی نہیں ہے، میری چیئر کدھر ہے، تو وزیر ہیں اتنے تو ان کا بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن پہلے آ گئی، 4 بجے کا ٹائم تھا بجٹ اجلاس کا، 4:21 پہ بجٹ اجلاس شروع ہوتا ہے، 4:15 تک اپوزیشن کے 20 لوگ ہوتے ہیں، حکومت کی طرف سے کوئی نہیں آتا، پھر بابر امان صاحب کی انٹری ہوتی ہے، اور لیٹر آن پھر دیگر لوگ آتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب جب انٹری کرتے ہیں تو اس وقت تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، پھر بھی ڈائس لگائے گئے تھے۔ خیر یہ ایک مورا، پھر اس کے بعد جو اس میں تلخی آئی وہ پھر یعنی وہ اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کی جو صورت احتجاج بڑی بھرپور کیا گیا۔ اپوزیشن نے یہ طریقہ کار اپنایا تھا کہ ہم پلے کارڈ اٹھائیں گے اور ہم آگے نہیں جائیں گے۔ ہمیشہ یہ ہوتا تھا، کسی دور میں چوڑیاں بھی پہنکی گئی جناب، کے قریب آ کے وہ کیا جاتا تھا، اور وہ اس کے وزیر خزانہ جو ہوتے تھے ان کے پاس جاتے تھے۔ تو اب اپوزیشن نے یہ کیا کہ پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، لیکن پی ٹی وی مطلب جو سرکاری ٹی وی دکھا رہا تھا، اس نے اپوزیشن کے بینچز کو تقریر کے دوران بالکل دکھایا ہی نہیں،
ایک बार भी नहीं दिखाया। तो ये किया अपोजिशन ने कि शाजिया मरी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो बड़ी एक्टिव थी हुई थी इस हवाले से। उन्होंने जनाब कुछ 2-3 अरकान जो पीपल्स पार्टी के थे, जिनके हाथ में प्ले कार्ड थे, उनको कहा कि आप बिल्कुल हुकूमती बेंचों के लास्ट पे चले जाएं। और वहां से जब वो फ्रेम वाइड बनता था हमाद अजहर साहब के, तो वो नजर आते थे, जिस पर स्पीकर साहब ने एक्शन लिया और मुराद शहीद साहब बड़े गुस्से हुए और उन्होंने जो पीछे अरकान उनके बैठे थे उन्हें बड़ा अग्रेसिव अंदाज में कहा कि आप अग्रेसिव अंदाज में इनको पीछे करें, इस साइड पे कोई बंदा ना आए। तो ये वो अंदाज है जो चलता रहा। फिर एक बजट की जो स्पीच की कॉपियां थी वो बड़ी लेट लाई गई, उस पे अपोजिशन ने सही शहराजी साहब गुफ्तगू होगी इस पे तफसील से, बल्कि इस वक्त हमें फखर काका खेल साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। लेकिन उससे पहले नाज़रीन मैं आपके लिए एक पैकेज प्ले करना चाहता हूं जिसमें वाज़े तौर पे तफसीली अंदाज में और एक जायज़ा होगा ओवरऑल बजट के हवाले से, वो पहले देखते हैं। असद कैसर की जेर सदारत होने वाले कौमी असम्बली इजलास में तकरीर के दौरान हमाद अजहर का कहना था कि सूद की अदायगियों के लिए 2946 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन की अदायगी के लिए 470 अरब रुपए का तखमीना है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का हजम 650 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू 1108 अरब रुपए मुख्तस किया गया। FBR के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 4963 अरब रुपए रखा गया है। FBR के रेवेन्यू में 17% इजाफा हुआ। निजकारी से आमदन का तखमीना 100 अरब रुपए रखा गया है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का हजम 650 अरब रुपए मुख्तस किया गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू 1108 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। FBR के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 4963 अरब रुपए रखा गया। पाकिस्तान की बेहतर होती मईशत देखकर IMF ने 6 अरब डॉलर के एक्सपेंडेड फंड की मंजूरी दे दी। उनका कहना था कि कोरोना के तदारुक के लिए 1200 अरब रुपए से जायद के पैकेज की मंजूरी दे दी गई है। कोरोना वायरस की सूरत हाल में खसूसी तरक्याती बजट की मद में 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कोरोना वायरस के बायस 73% जारी मंसूबों और 27% नए फंड्स मुख्तस कर रहे हैं। हमाद अजहर का कहना था दिफा के लिए 12 खरब 89 अरब रुपए रखे गए हैं। मजमूई तौर पर 875 अरब रुपए की रकम वफाकी बजट में रखी गई। तिब्बी आलात की खरीदारी के लिए 71 अरब, गरीब खानदानों के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस किए गए। एमरजेंसी फंड के लिए 100 अरब मुख्तस किए गए। आजाद जम्मू कश्मीर के लिए 55 अरब, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 32 अरब मुख्तस किए गए हैं। केपी में जम इजला के लिए 56 अरब भी मुख्तस किए जा रहे हैं। सिंध के लिए 19 अरब, बलोचिस्तान के लिए 10 अरब की खसूसी ग्रांट रखी गई है। तवानाई और खुराक के शोबे में 180 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है। खसूसी इलाके आजाद कश्मीर के लिए 72 अरब मुख्तस किए गए हैं। एहसास प्रोग्राम को 187 से बढ़ाकर 208 अरब कर दिया गया है। कामयाब नौजवान प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाकी वजीर का कहना था ई गवर्नेंस के जरिए वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तैयार प्लान के लिए 1 अरब से जायद मुख्तस किए गए हैं। फनकारों की माली इमदाद के लिए आर्टिस्ट प्रोटेक्शन फंड 25 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब कर दिया गया है। रेलवे के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए गए। PSDP के लिए 650 अरब रुपए मुख्तस कर रहे हैं। दामीर, भाषा, मोहम्मद और दासो डैम्स के लिए माली वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। समाजी शोबे के लिए 250 अरब मुख्तस किए गए हैं। मवासलात के दीगर मंसूबों के लिए 37 अरब रखे गए हैं। तालीमी मंसूबों और मदरसों का निसाब जम करने और ई स्कूल्स के कयाम के लिए 5 अरब मुख्तस किए गए हैं। आबी वसाइल के लिए मजमूई तौर पर 69 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नाज़रीन आपने देखा ये ओवरऑल बजट की सूरत हाल आपके सामने पेश की गई है। ये पैकेज था और इसमें सारे तखमीने और तमाम आदाद व शुमार आपके सामने आ चुके। लेकिन क्या सूरत हाल होगी और बजट के क्या इम्पैक्ट्स होंगे, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ इस वक्त सैयद ओन शहराजी हैं, नुमाइंदा खसूसी सच TV, जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है इसी वक्त फ़खर काका खेल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम फ़खर साहब। वालेकुम सलाम। मैं आपकी तरफ आऊँगा और पहला सवाल मेरा यही होगा बजट के हवाले से। ये बजट क्योंकि माली साल 2020-21 का है, वफाकी बजट है, पेश किया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ी, न पेंशन। हुकूमत को कोई नया टैक्स ना लगाने का ऐलान, आमदन कम, अखराजात ज़्यादा रहने के इम्कान और तब्दीली सरकार ने 3437 अरब रुपए के खसारे का बजट पेश किया है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे बजट को और स्पेशली सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन ना बढ़ने का मामला, और दूसरा कितना आपको ये आवाम दोस्त बजट लगता है?
جی بالکل، کو کہ اس ملک میں اس وقت حالات غیر معمولی ہیں اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی غیر معمولی قسم کا بجٹ سامنے لایا جائے گا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کرائسس کے دوران اقتصادی پوزیشن تھی خصوصی طور پر عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے، وہ ہمیں اس طریقے سے نظر نہیں آئی، اور اس کی وجہ ظاہری بات ہے سرکار یہی کہے گی کہ ان کے پاس جو ریونیوز ہیں یا ان کی جو ایکسپیکٹڈ آمدن ہے یا خود ان کے جو اکنامک کرائسز ہیں وہ اتنے ڈیپن ہیں کہ وہ عوام کو اتنا ریلیف نہیں دے سکتے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مدوں کے اندر چاہے وہ صحت کا شعبہ ہو، تعلیم کا شعبہ ہو، ایون یہ کہ جو ڈیولپمنٹ ان کا بجٹ ہے وہ اتنا کم ہے کہ اس بجٹ کے اندر ہمیں کوئی میگا پروجیکٹ سامنے نظر نہیں آتا۔ البتہ اس کو ہم کرونا بجٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور جیسا کہ کرونا کرائسس کے حوالے سے باقاعدہ غالباً پہلی دفعہ کسی وبائی مرض کا ذکر کیا گیا ہے کسی قومی دستاویز کے اندر، تو ہمیں لگ رہا ہے کہ جو آئندہ ہماری سال ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ اس کرونا ایفیکٹ کے نیچے سے گزرے گا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ سرکاری ملازمین کو جو ایکسپیکٹیشنز تھی، اور ایکچولی وہ ایک ٹریڈیشن بن گئی ہے، جتنے بھی سرکاری ملازمین ہوتے ہیں وہ اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کی تنخواہوں میں عموماً 10 سے 15% اور 20% تک کا اضافہ کیا جاتا تھا، جو کہ اس برس نہیں کیا گیا، اور یہی وہ چیلنج ہوگا جو آنے والے دنوں میں اس حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ثابت ہوگا۔ جتنے بھی سرکاری ادارے کے ملازمین ہیں، پہلے سے ہی مختلف سرکاری اداروں سے جو ملازمین کی کٹوتیاں کی گئی ہیں، جو ڈاؤن سائزنگ کی گئی ہیں، اور یا جن اداروں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کو نجی جو تحویل میں دیا جا سکتا ہے یا اس کو ایک دوسرے لفظوں میں بیچا جا سکتا ہے، اس کے ملازمین کا دباؤ ایک طرف، اور دوسری طرف بڑھتی ہوئی مہنگائی کے سبب جو سرکاری ملازمین کا رونا دھونا ہوگا وہ بڑھے گا، اور وہ وہی غالباً احتجاجی راستہ ہی اختیار کریں گے۔ صحیح کہا کہ صاحب، میں آپ کی طرف مزید آؤں گا، مزید تفصیلی گفتگو ہوگی اسی حوالے سے۔ اون شرازی، میں آپ سے یہی سوال رکھوں گا اسپیشلی تنخواہوں کے حوالے سے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن نہ بڑھی، اور یہ واقعی جس طرح بات کر رہے تھے کاکا خیل کہ یہ توقعات، امید یہ سالانہ بجٹ میں ہوتی ہیں، اور یہ اچھا خاصا ایک اس کو روایت کہہ لیں یا سوچ کہہ لیں یا واقعی ایک ملازم کے حوالے سے کتنی اہمیت کی حامل ہے، یہ چیز آپ بہتر جانتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ڈیفائن کریں یہ ساری صورتحال۔ رن صاحب، جب خان صاحب اور ان کے وزراء کے مطابق کرپٹو کی حکومت ہوتی تھی، یعنی زرداری صاحب کا دور جسے وہ کرپٹو کا دور، یا نواز شریف صاحب کا دور جسے وہ کرپٹو کا دور کہتے تھے، اس وقت سرکاری ملازمین کو کچھ نہ کچھ ریلیف دیا جاتا تھا۔ آپ زرداری صاحب کے دور میں دیکھیں تو 100% سے زیادہ ان کے دور میں تنخواہ بڑھی ہے، جو ان کا 5 سالہ ٹینیور تھا ان کی پارٹی کا۔ اور خان صاحب کہتے تھے کہ جب ہم آئیں گے تو ہم بجٹ جو لائیں گے وہ مثالی بجٹ ہوگا۔ اب مثالی بجٹ ہم نے دیکھ لیا، پی ایس ڈی پی کی بات کر رہے تھے، وہ جی 650 رکھے، اس میں 73% جو ہے سابقہ جو ابھی چل رہے ہیں نا پروجیکٹ، ان کے لیے 27 نیو پروجیکٹس کے لیے۔ اب آتے ہیں ذرا اس کی طرف، سرکاری محکموں کی طرف، اور ان کے جو تنخواہ اور پنشن نہیں بڑھائی گئی۔ آپ دیکھیں کہ کوئی اس ملک میں کرائسس آتا ہے تو سب سے پہلے سرکاری ملازم کی تنخواہ کاٹی جاتی ہے، اور اس سے پوچھ کے نہیں کاٹی جاتی، وہ بائی فورس کٹنی ہوتی ہے۔ وہ جی پی ایم صاحب کا کوئی ہو جناب کرونا ریلیف فنڈ ہو، یا کوئی ڈیم بن رہا ہو، جی زلزلہ آ جائے، جی سرکاری ملازم کی تنخواہ کاٹیں۔ سرکاری ملازم کوئی کروڑوں میں تنخواہ، لاکھوں میں تنخواہ نہیں لے رہے ہوتے۔ خان صاحب کہتے ہیں 2 لاکھ میں ان کا اپنا گھر نہیں چلتا ہے، یہ خان صاحب ہاں ریکارڈ ہے۔ ایک سرکاری ملازم جو 20-25 ہزار لے رہا ہے، پورے سال ویٹ کرتا ہے کہ جناب 1500 بڑھ جائے گی، 1200 بڑھ جائے گی، چلیں یار کچھ نہ کچھ بچوں کی فیس نکل جائے گی یار، یا میرا جو ہے وہ کوئی تھوڑا بہت بل نکل جائے گا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ پچھلے سال کے برابر تنخواہ رکھی تو خان صاحب، آپ کی حکومت، حماد اظہر صاحب، آپ کے ارسطو عفیف شیخ صاحب، کر لیے کام کریں نا، بجلی کا جو پچھلے سال کا ٹیرف تھا وہیں پہ فکس کریں، گیس کا جو ٹیرف تھا وہیں پہ فکس کریں، اور باقی جو چیزیں تھی
وہ وہیں پہ فکس کرے نا جہاں پہ آپ نے وہ کیوں بڑھ رہی ہیں؟ بالکل وہ بھی تو بڑھ رہی ہیں. اچھا اب تنخواہ سے زیادہ چیز جو ہے اہم چیز وہ ہے پینشن. پینشن کون لیتا ہے؟ پینشن وہ ایک بوڑھا شخص لیتا ہے جس کی اور کوئی آمدنی نہیں ہوتی اور وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا, اور اس نے سرو کیا ہوتا, ہاں سرو کیا ہوتا ہے, اس نے اپنی پوری لائف دی ہوتی ہے یار. 30-35 سال آپ نے سرکار کو لائف دی ہے اور سرکار اتنی رسپیکٹ نہیں دیتی کہ آپ کے 100 مطلب اگر آپ دیکھیں ایسے ممالک ہیں جہاں پہ باقاعدہ طور پہ سوشل فنڈ ہوتا ہے, مطلب جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں ریاست کی ذمہ داری بن جاتے ہیں. یہاں پہ آپ جب بوڑھے ہوتے ہیں کبھی چینی کی لائن میں لگے ہوتے ہیں, کبھی آپ جناب پیٹرول کی لائن میں لگے ہوتے ہیں, کبھی آٹے کی لائن میں لگے ہوتے ہیں. جو 50 روپے کلو چینی تھی پچھلے سال 52 روپے, وہ 85 روپے کلو تو وہ سرکاری ملازم خرید رہا ہے. وہ تو 33 روپے بڑے ہی بڑے, لیکن اس کی تنخواہ نہیں بڑھ سکتی. جو آٹا وہ مہنگا خرید رہا ہے 20 کلو تھیلے پہ 200-250 زیادہ دے رہا ہے, وہ تو وہ دے رہا ہے, لیکن اس کی تنخواہ نہیں بڑھے گی کیونکہ یہ بجٹ عوام دوست ہے. ہم نے اس میں ٹیکس, ہم نے یہاں پتہ کیا کیا ہے, بڑے جو ہم نے یہ کیا ہے, اب دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے کہ جو بڑے ریسٹورنٹس ہیں نا ان پہ 1.5 کی مد سے ہم ٹیکس لے رہے تھے, ہم نے وہ 0.5 کر دیا. غریب کی تنخواہ نہیں بڑھانی بھائی, مالی بوجھ بنتا ہے. ہم نے یہ کیا کہ 50,000 کی شرط تھی, بڑے بڑے سٹوروں سے لوگ خریداری کرتے تھے, جی آپ نے ID کارڈ دینا ہے, تو انہوں نے احتجاج کر دیا FBR, انہوں نے جناب ہڑتالیں کی, بڑے جناب یہاں پہ اسلام آباد میں دھرنے دیے. تو بعد میں کیا ہوا, ہم نے اس کو 1 لاکھ کر دیا. بھائی جہاں پہ طاقتور ہو وہاں تو ہم نیچے بیٹھ جاتے ہیں, جہاں پہ ہمیں پتہ ہے غریب بندہ بیٹھا ہوا ہے, سرکاری ملازم بیٹھا ہوا ہے اور کرونا کا موسم ہے. تو اب کیا کہیں گے, مجھے آخری ورڈ چاہیے اسی حوالے سے کہ ملازم پیشہ شخص جو پورا سال انتظار کرتا ہے لیکن اس کے انتظار اور امید پہ پانی پھرتا ہوا نظر آیا آپ کو؟ سر دیکھیں یہاں پہ مطلب وارداتیں اس طرح ڈالی جاتی ہیں کہ وزراء کی تنخواہوں میں اضافہ کی بات کی جاتی ہے, اراکین کی تنخواہوں میں اضافہ کی بات کی جاتی ہے. اس ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے 2 لاکھ میں میرا گزارا نہیں ہوتا, تو وزیر اعظم صاحب صرف یہ ہے حفیظ شیخ صاحب اور اس کے ساتھ حماد اظہر صاحب اور وزیر اعظم صاحب اور شاہ محمود قریشی, یہ اگلی لائن میں بیٹھے ہوئے تھے. صرف 20-25 ہزار میں نہیں, میں کہتا ہوں 40 ہزار میں مجھے ایک شخص کا 2 بچے, 1 بیوی اور 1 شخص, 4 اسلام آباد سے مجھے بجٹ 40 ہزار میں بنا کے دے دے. پھر آپ بتائیں کہ جناب کیا تنخواہ بڑھنی چاہیے تھی یا نہیں بڑھنی چاہیے تھی. ایک تھوڑی سی واردات آپ کو بتا دوں, کہانیاں کس طرح چلتی ہیں, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. مجھے پتا ہے آپ کا ٹائم تھوڑا, صرف ایک واردات اس کے ساتھ ذرا لوگوں کے ذہن میں رہے گی کہ یہاں پہ ایرا ایک ادارہ ہے, ایرا نے ایک اشتہار دیا ہے اور وہ مانگ رہے ہیں آئی فون 11X Pro. کسی ایک آفیسر کو ہی چاہیے ہوگا, 2,67,000 پاکستانی مارکیٹ میں اس کی قیمت ہے. ایرا وہ خرید رہا ہے, ایکس پرو آئی فون خرید رہا ہے, ٹینڈر ہوا ہے, پیپرا کی ویب سائٹ پہ پڑا ہے. لیکن یہاں پہ غریب آدمی جو سرکاری ملازم 20-25-30 ہزار کما رہا ہے, اس کی تنخواہ, اور بوڑھے وہ جس نے ریاست کو ساری زندگی دے دی, اس کی پنشن میں اضافہ کرنے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. صحیح. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سید تبسم عباس صاحب نے, وہ تجزیہ کار ہیں اور ان سے بھی ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم تبسم صاحب. السلام علیکم صاحب. سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ بجٹ یعنی تاریخی خسارے کا بجٹ ہے لیکن ٹیکس فری ہے, کیا کہیں گے؟ تو کسی حوالے سے بھی آپ ٹیکس فری نہیں کہہ سکتے. انہوں نے ٹیکس ٹارگٹ جو رکھا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے ٹیکس کی شرح پیٹرول جو لیوی ہے اس پہ کافی زیادہ بڑھا دی ہے, اور اس میں جو انہوں نے ٹیکس ٹارگٹ جو پیٹرول پہ اور ڈیزل پہ یہ حاصل کرتے تھے, پہلے ٹارگٹ تھا پچھلے سال 260 ارب, اس کو انہوں نے 450 ارب روپے کر دیا ہے. تو اس کو کیسے آپ ٹیکس فری بجٹ کہہ سکتے ہیں؟ یہ قطعاً. اور تیسرا, انہوں نے اگر اس کو کہیں کہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا, تو آپ اس ملک میں بتائیں کہ کون سی نئی انکم داخل ہوئی ہے جو ٹیکس کے قابل ہے. آپ کیا لوگوں کے رونے دھونے پہ ٹیکس لگائیں گے, سونے پہ لگائیں گے, جاگنے پہ لگائیں گے, سانس لینے پہ لگائیں گے؟ لوگ تو آلریڈی جتنی اس 2 سال میں بری حالت ہوئی ہے لوگوں کی معاشی حالت, لوگ تو پہلے والے جو ٹیکسز ہیں وہ پے کرنے کے قابل نہیں ہیں, اس میں لوگ ٹیکس ریلیف چاہتے ہیں, اور وہ خاصا بڑا معاملہ ہے. اور دوسری طرف انہوں نے جو بجلی پہ سبسڈی تھی اس میں 111 ارب روپے کمی کر دی ہے, جس سے عام آدمی بڑا برے طریقے سے متاثر ہوگا. یہ جو سبسڈی تھی یہ 300 سے کم یونٹ والے لوگوں کے لیے تھی, یا اس سے بھی کم کے لیے. یہ 3-4 ٹیرف انہوں نے مختلف طرح کے بنائے ہوئے تھے. تو اس کو کسی طریقے سے آپ ٹیکس ریلیف بجٹ نہیں کہہ سکتے. یہ خاصی صورتحال ہے. دوسری سائڈ پہ جو تنخواہوں کی آپ بات کر رہے تھے,
जब पाकिस्तान बना उसके बाद एक फार्मूला तय हुआ था कि कम अज कम तनख्वाह जो सबसे छोटा मुलाजम है ग्रेड 1 का, उसके लिए 1 तोला सोने के बराबर उसकी तनख्वाह होनी चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो 1 तोला सोना है उसकी कीमत लाख रुपए के लगभग है, और जो एक सरकारी मुलाजम जो ग्रेड 1 का मुलाजम है उसकी तनख्वाह कितनी है? वो तो 15-20 हजार से ज्यादा नहीं लेता। मैं ये सूरत हाल है, इसको आप कैसे कह सकते हैं? और ये ना आगे चल के इस पे बल्कि ये तो आप वो जो तनख्वाह का बता रहे हैं ना कि इतनी होनी चाहिए थी, वो एक अलग मैटर है। अब साल के बाद अगर एक मुलाजम शख्स वो ये भी उम्मीद, यानी इसी उम्मीद पे जीता है, उसको तवक्को होती है कोई ना कोई बजट में उसने कोई रद्दोबदल करना होती है कि चलो जब बजट पेश होगा उसमें शायद कोई थोड़ा बहुत इजाफा होगा तो वो अपने मामूलात को मजीद बेहतर कर पाएगा, लेकिन ये सूरत हाल नहीं हुई। और एक और सवाल साथ ही मैं रखूंगा कि वाकई क्या अवाम दोस्त बजट है, या अवाम दोस्त लफ्ज आप इसमें कहां पुट करेंगे? नहीं, इस पे तो अवाम आपको खुद बेहतर बता सकते हैं, और अवाम की जो चीखें निकल रही हैं, कल का जो रद्द अमल आ रहा है, इसमें ताजर देख लें, उसमें आम छोटा बिजनेसमैन देख लें, बड़ा बिजनेसमैन देख लें, सरकारी मुलाजम देख लें, प्राइवेट सेक्टर देख, सबकी चीखें निकल रही हैं। अवाम से पूछ के अवाम की राय लेना इस पे। अवाम इससे अवाम दुश्मन बजट नहीं कहा जा सकता। जहां तक दूसरा इन्होंने और शिराजी साहब ने बात की है कि ये जो चीजें हैं इनके या तो फिर रेट भी फिक्स करें ना, चीनी के 50 रुपए की थी तो 50 रुपए में रखे ना। जब इन्होंने इक़्तिदार संभाला था तो उस वक्त ऑयल जो था वो भी इसी रेंज में था ना, 100 के लगभग। बाकी चीजों के ऊपर सारे साल के लिए एक दफा उस पर भी रखे ना। आप जब वो नहीं कर सकते तो एक पहले साल आपने ये किया कि उनकी तनख्वाहों में 7% तकरीबन जो इम्पैक्ट आया वो कम हुआ, आपने बजाय तो किया कि 7% इजाफा किया है। सही है। बाज़ाब आप हमारे साथ रहिएगा, गुफ्तगू जारी रहेगी। मैं मजीद बढ़ता हूँ फ़खर काका खेल की जानब, और उनसे मैं ये सवाल रखूंगा क्योंकि इससे पहले जब बात हो रही थी ये बजट के हवाले से तो आपने महंगाई का जिक्र किया। महंगाई की अपनी एक शरह है जो 6% पर लाने का इजहार किया है हुकूमत ने, लेकिन करंट अकाउंट खसारा जो है वो 4.4% है। और अगर हम शोबा सेहत की तरफ जाते हैं और तिब्बी आलात की तरफ जाते हैं तो कोरोना के हवाले से 1200 अरब रुपए का पैकेज है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि पहली बार ये पैकेज हुआ है। लेकिन तिब्बी आलात 75 अरब, गरीब खानदानों के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस, 100 अरब रुपए की रकम एमरजेंसी फंड के लिए रखी गई है। तो ये फंड और शोबा सेहत और महंगाई, इसका एक मिला जुला जो रुझान है उसको कैसे देख रहे हैं इस बजट के हवाले से? देखें, वो जमाने गए जब बजट दस्तावेज को एक मुकद्दस दस्तावेज का दर्जा इस लिहाज से हासिल था कि ये जिस तरह एक तनख्वाहदार घर के अफराद अपनी सैलरी के हवाले से पूरे महीने का इंतजाम रखते हैं, इस दौर के अंदर और खुसूसी तौर पर 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि लगभग रोजाना की बुनियादों पर बजट का सत्यानाश किया जाता है। आए रोज मुसलसल 15-15 दिनों के हिसाब से चीजों की कीमतें बढ़ती रहती हैं और चीजों की किल्लत पैदा हो जाती है, और इसके ऊपर जो कुदरती आफात है, इसके बाद तो आम आदमी के जीने के जो चांसेस हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। अब ऐसा होगा कि जहां एक जानिब आम लोग रोडों पर थे और एहतजाज कर रहे थे, वहां अब सरकारी मुलाजिमीन भी उनका साथ देंगे। बजा फरमाया कि जो टैक्स हैं वो कह तो ये रही है कि ये टैक्स फ्री है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मदों के अंदर टैक्स की शरह बढ़ा दी गई है। निजी तालीमी इदारों के हवाले से कहा जा रहा है कि जिनकी 2 लाख से ऊपर वो फीस से जमा कराते हैं वो ऑलमोस्ट 200% तक ये बढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ पर एक और अहम बात है कि एनएफसी वार्ड के तहत जो 28 खरब 74 अरब रुपए के करीब जो शेयर दिया जाएगा सूबों को, मैं तो ये हैरान हूँ कि सिंध जैसा बड़ा सूबा और फिर कराची जिसके लिए मेगा प्रोजेक्ट्स की बारहा ये ऐलानात करते रहते हैं, और इसके साथ बलोचिस्तान और फिर सबसे बढ़कर खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा कबाइल जिनसे अलहदा एक किस जमाने में वो सूबे की डिमांड करते हैं, यानी इसकी इतना रकबा है कि वो एक अलहदा सूबा सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन उनको बाद खैबर पख्तूनख्वा में जम किया गया। और उनकी ये तवक्को थी कि इस बजट के अंदर इनके जो जमशुदा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से जो काफी अरसे से वहां पर लेकुनस थे
उनको दूर किया जाएगा। सही। और याद रखें कि अगर उनकी डेवलपमेंट ना की गई, जैसा कि हमने फिर बाद में देखा कि जो लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन हमारे लिए सर उठाएंगे वो एक अलहदा से इशू होंगे, क्योंकि जो नौजवान तबका है खैबर पख्तूनख्वा के इन गमशुदा कबायली इलाकों का, उनको अगर आपने इंगेज नहीं किया तो वो गैर जो मनफी सरगर्मियां हैं उनकी तरफ जा सकते हैं। सही काका खेर साहब, आप साथ रहिएगा, हम मजीद गुफ्तगू आपसे जारी रखेंगे। सॉरी, चलते हैं स्टूडियो की जानब और ऑन शराजी आइटम्स के हवाले से बात करते हैं। कुछ लग्जरी आइटम्स हैं, कुछ आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। और सबसे पहले तो ये है तंबाकू, सिगरेट, एनर्जी ड्रिंक्स, डबल कैबन गाड़ियाँ महंगी हो गई, सीमेंट, मोटरसाइकिल, रक्शे, मकामी मोबाइल फ़ोन, जूते, कपड़े ये सस्ते हैं। तो कैसे देख रहे हैं इस एंगल में लग्जरी आइटम्स और आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ों को? रान साहब, मैं हैरान हुआ था कि पता नहीं कौन से आइटम सॉन्ग की आप बात करने लगे हैं, क्योंकि ये हुकूमत जो है रोज़ाना की बुनियाद पे आइटम सॉन्ग देती है। और ये बात ठीक है कि पहले ये होता था कि बजट साल में एक बार आता था, अब हर माह एक मिनी बजट आया हुआ होता है। और असल बजट जब आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं, पेट्रोल की कीमत हर माह ऊपर नीचे होती है, तो उससे फिर वो सारा चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और पाकिस्तान में जब कोई चीज़ महंगी हो जाए तो फिर सस्ती नहीं होती है, प्राइस ऊपर चली जाती है, सस्ती नहीं होती है। आप सिर्फ ये देख लें कि 180 रुपए का ऑयल का पैकेट 1 लीटर का बिक रहा था, ये जो कुकिंग ऑयल होता है, आज 250 रुपए और 260 रुपए का वही पैकेट उसी ब्रांड का, ठीक है। तो 80 रुपए बढ़ गए। अब खान साहब ने तो कहा ना सारा कुछ वहीं पे रुक गया, 80 रुपए बढ़ गए, लेकिन चीज़ें मतलब अब नीचे नहीं आएंगे, ये 260 के ही मिलेगा। आप कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों पे हाँ इन्होंने सीमेंट पे करना था, क्योंकि अगर आप बजट देखें ना तो ये कहा गया था कि हमने जब एक वो एजेंडा दिया गया था इस्लामाबाद के निजी होटल में, हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और कहा गया था जी कि जनूबी पंजाब सूबा 50 लाख नौकरियां, 1 करोड़ 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां। बिल्कुल। अब सूरत हाल ये है कि 2 साल गुजर गए हैं, बेचने के लिए एक घर नहीं है, एक घर का नहीं बता सके कि हमने फलां जगह घर बनाया है। आल दो कि उसके लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए अब पैसे रखे हैं कुछ ना कुछ। और दूसरा जनाब एक नहीं बता सके कि नौकरी दिया, बल्कि 30 लाख हो चुके हैं बेरोजगार। और ये फिगर जो है वो 10 मिलियन तक जाने वाला है, 1 करोड़ तक लोग बेरोजगार होंगे। तो आप कह रहे हैं कि जी सीमेंट पे तो हो गया, उसके अलावा कौन सा ऐसा जो अवामी जरूरत की चीज है उसको आपने सस्ता किया है? आप जी चीनी पे एक्शन लेते हैं, वो जनाब 80 होती है वो 85 हो जाती है। आप पेट्रोल पे सस्ता करते हैं वो मिलता नहीं है। आप आटे पे एक्शन लेते हैं वो जनाब महंगा हो जाता है। जंगीर तरीन साहब बैरून मुल्क तशरीफ ले जाते हैं, बाकायदा तौर पे चार्टर्ड, यहाँ पे उनका कोरोना का टेस्ट होता है, उनको रोकने वाला कोई नहीं होता। और फिर जो चीज ये हुकूमत ये है, एक तो ये महंगाई करके खराबी पैदा करती है, और जब कोई चीज सस्ती करती है तो मैनेजमेंट इस तरह की है कि जब सस्ती होती है तो फिर वो अवाम को वैसे ही नहीं मिलती। सही। और जनाब इस हवाले से भी मेरे पास एक पैकेज है और इस पैकेज के बाद हम अपने मेहमानों की जानिब जाएंगे। तो आइए नाज़रीन, पहले तो थोड़ा सा ना ये लग्जरी आइटम्स के हवाले से जानते हैं। बजट में जहां कई अशिया पर टैक्सेस बढ़ाकर उनकी लागत में इजाफा कर दिया गया है, वहीं मुतअद्दिद अशिया ऐसी भी हैं जिन पर टैक्सेस में कमी कर दी गई है। उनमें से एक मकामी सतह पर तैयार होने वाले मोबाइल फोन्स हैं, जिन पर सेल टैक्स में कमी कर दी गई है, जिसके बाद इनकी लागत में कमी आएगी। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने अपनी बजट तकरीर में कहा कि पाकिस्तान में मोबाइल फोन बनाने की इजाजत दे दी गई है और इनको सेल्स टैक्स में भी छूट दी गई है, जिसके बाद मकामी मोबाइल फोन्स दरामदी फोन से सस्ते दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान में बनाए जाने वाले फोन्स पर सेल्स टैक्स को कम किया जा रहा है। बजट में लग्जरी इंपोर्ट मोबाइल्स महंगे कर दिए गए हैं। $351 मालियत के मोबाइल पर ड्यूटी बढ़ाते हुए 6,000 से 10,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, जबकि $350 तक मोबाइल पर टैक्स में कोई इजाफा नहीं किया गया। वफाकी बजट में मकामी फरोख्त होने वाले कपड़े और जूते सस्ते करते हुए इसकी फरोख्त पर सेल टैक्स 2% कम कर दिया गया है। अब कपड़ों और जूतों की फरोख्त पर सेल्स टैक्स 14 से कम करके 12% होगा।
नाज़रीन, आपने देखा वो ये लग्जरी आइटम्स के हवाले से हमारे पास पैकेज था और ये तफसीलात आपने जानी। अब हम यही बातें अपने पैनल की जानिब लेके जाएंगे और मेरे साथ सैयद तबस्सुम अब्बास साहब हैं, तजिया का। अब्बास साहब, कैसे देख रहे हैं महंगी चीज़ों के हवाले से और आम आदमी के लिए जो चीज़ें सस्ती की गई हैं, और बल्कि महंगी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो वो सिगरेट्स और सिगार पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 100% करने की तजवीज़ है, और मोटरसाइकिल और रक्षा सस्ता हुआ है, और इसके साथ साथ डबल कैबिन गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाई गई है। तो ये एक तफरीक ज़रूर है, लेकिन इस तफरीक से कितना आपको नज़र आ रहा है कि रिलीफ आम आदमी को मिल रहा है, और वो जो लग्जरी आइटम्स हैं उस पर कितनी महंगाई है कि वाकई वो जो है बड़ा बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? इसमें कोई राणा साहब बैलेंस वाली कोई बात ही नहीं है। इन्होंने अपनी तरफ से बैलेंस करने की कोशिश की है जो हालात शुमार से। आप मुझे बताएं, पहली बात यह है कि पाकिस्तान में कितने मोबाइल फोन यहाँ पे तैयार किए जाते हैं लोकली, कोई एक बड़ा ब्रांड बताएं। यहाँ तो इंडस्ट्री खत्म हो गई है। ये दूसरी साइड पे आप जाएं कि आप अगर आम फोन सस्ते हो भी जाएं, क्या आम फोन से आम आदमी का पेट भरता है? आम आदमी तो इसमें ये चाहता था कि उसे कोई खाने की चीजें कैसे मिलेंगी, उसे रोटी सस्ती मिलेगी, उसके लिए कोई रिलीफ नहीं है। जो अशियाए जरूरियां हैं, जो रोजाना खाने पीने वाला, वो अब भी वही इशू है। कपड़े की जहां तक बात करें तो हमारी इंडस्ट्री सारी बांग्लादेश चली गई है। यहाँ पे तो इंडस्ट्री वैसे खत्म हो गई है। अब आप उन्हें क्या 2% से क्या रिलीफ मिलेगा और कितना सस्ता होगा कपड़ा? और उसपे 10 तरह के ऑलरेडी और टैक्सेस हैं, और उसमें आप पहले धागे पे टैक्स है, फिर उसके रंग साजी पे टैक्स है, फिर जब वो आगे जाता है काटन पे पहले टैक्स है, उसके बाद जब वो तैयार होता है फैनिंग फिर उस पे है, फिर प्रिंटिंग पे टैक्स है। ये वैल्यू एडेड टैक्स करके ये कई % बनता है। आप अगर इस पे लोगों का रद्द लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। कपड़ा सस्ता पाकिस्तान में वैसे ही अब नहीं मिलता, और पहले कपड़ा हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन एक्सपोर्ट होती थी कपड़े में, तो हमारा नाम था टेक्सटाइल में, और जबकि हमारी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश में चली गई है। और बांग्लादेश जो है उसकी आप देखें ग्रोथ कहाँ चली गई है, और उसकी एक्सपोर्ट्स जो है वो कोई $50 अरब के लगभग पहुंच चुकी है। सही। तो बस साहब, चलो अवामी राय तो हमारे पास आएगी और लाजम बात है कि अवाम बोलेगी और वो मंजरे आम पे आएगा सब कुछ, लेकिन आपकी नज़र में ये बजट आम आदमी को कहाँ रख रहा है और आम आदमी की नज़र में ये बजट कहाँ है? मेरे ख्याल में आम आदमी का इसमें मामला ही नहीं है। आम आदमी जितना इस दौर में पिछड़ा है राणा साहब, आप देखें कि उसकी मुश्किलात डे बाई डे बढ़ी हैं, और ये जो अब इन्होंने सब्सिडी खत्म की है ये आम आदमी पे बटन जाएगा। जो पेट्रोल की लेवीज ये बढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा चीजें महंगी होंगी, जो पहले ही बहुत महंगी हैं, तो इसका बर्डन तो आम आदमी सबसे ज्यादा उस पर जाएगा जिसकी इनकम ही कम है, जिसके लिए अब पहले अपने लिए खाना पीना और जिंदा रहना, जिस्म और रूह का नाता बरकरार रखना मुश्किल हो रहा है, उसकी ये मुश्किलात में और ज्यादा इजाफा कर देगा। सही। दूसरी साइड पे ना जॉब अपॉर्चुनिटीज है, ना बिजनेस वाला मामला है। ये जो इनका टैक्स रेवेन्यू टारगेट है ये भी यहाँ पे स्टैंड नहीं करेगा, इसमें शॉर्टफॉल आएगा। इस साल जब नॉर्मल हालात थे तो उस वक्त भी ये जो टारगेट है 5,500 अरब रुपए का वो पूरा नहीं हो रहा। अभी तक 3800 अरब के लगभग, ये एंड तक 3850 मैक्सिमम ये टैक्स कलेक्शन होगी। तो ये ऑटोमेटिकली खसारा भी बढ़ेगा बजट का, और ये जाएगा डेफिनेट 300 अरब तो सही, यानी वो टच करेगा और उससे ऊपर जाएगा। सही। तो वसम साहब साथ ही रहिएगा, मैं अभी चलता हूँ फखर काका खेल की जानब। काका खेल साहब, आपको क्या लगता है, यानी जिस तरह ये आइटम्स की बारे में तखमीने बताए गए हैं और लग्जरी आइटम्स जो हैं महंगी हुई हैं, आम आदमी की जो चीज़ें हैं वो कदरे सस्ती की गई हैं, ये बजट शो कर रहा है, लेकिन आपको लगता है कि आम आदमी की कुव्वत इस्तात है, क्या वो ख़रीद सकता है? उसके पास कोई ऐसे वसाइल हैं इस वक्त रोज़गार के, और अपनी मईशत को बेहतर हालत में वो देख रहा है कि अगर कुछ सस्ता हुआ भी है तो वो वाकई खरीद पाएगा? देखिए, जहाँ तक आम आदमी की बात है, वो जो रिवायती नारे लगाए जाते हैं रोटी कपड़ा और मकान, और गालिबन यही बुनियादी उनकी जो आम आदमी की जरूरियात हैं यही होती हैं, जिसमें सेहत और तालीम के इशूज हैं वो भी शामिल होते हैं। अब आम आदमी की सोच को रखते हुए अगर बिग पिक्चर हम देखते हैं तो इससे कबल मौजूदा हुकूमत ने जो मुल्क की सियासी जमातों को सुन के रखने की जो पॉलिसी थी, आए दिन जो महाज खोले जा रहे थे, मेरे ख्याल में इस बजट की शक्ल में अब इस हुकूमत ने फाइनली आवाम को भी उस जंग में धकेल दिया है। और अब हम आइंदा ये एक जो माली साल होगा
وہ عوام کو ہم روڈوں پر دیکھیں گے اور اس حکومت کو عوام کے سامنے ان کے دیکھیں گے، ہڑتالیں ہوں گی، عوام آدمی اپنے جو ڈپریشن ہے اس کا شکار ہو کے ظاہری بات ہے اس کے پاس دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور یہی چیز بدقسمتی سے جو ہم اقتصاد میں پڑھتے آئے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر اور دیگر جو ایشوز ہیں اس میں بڑھاوا آئے گا. جہاں تک انڈسٹریز کی ریوائول کا تعلق ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اب وہ ان کو نجی سیکٹر میں دے رہے ہیں اور نجکاری کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس روایتی انڈسٹری تھی جس طرح ذکر کیا گیا کاٹیج انڈسٹری کا، تو اس کی جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی ہماری کاٹیج کی زمینیں تھی، کاٹن کی زمینیں تھی، وہ تمام کی تمام شوگر کین جو انڈسٹریل مافیا ہے ان کے ہاتھوں میں چلی گئی ہیں. تو اس چیز کو تو آپ بھول جائیں. جہاں تک فوڈ کا تعلق ہے تو ٹڈی دل کی شکل میں جو ٹڈیوں کے لشکر ہم نے دیکھے، اور اس کے بعد جس فوڈ انسیکیورٹی کا کہا جا رہا ہے ان کے لیے صرف 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں. میرا خیال ہے وہ تو صرف پیسٹیسائڈز یا پھر جو متاثرہ زمینیں ہیں ان کو دوبارہ آبادکاری کے لیے استعمال کیے جائیں گے. جو کہیں آپ کو کوئی پروڈی نظر آئی فوڈ انسیکیورٹی سامنے آئے گی. اس کے حوالے سے میرے خیال میں ان کا جو سب سے بڑا ایشو ہوگا وہ گورننس کا گورننس کا ہے، اور اکنامک گورننس ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگی. بگ پکچر اگر آپ دیکھیں تو جس طرح میں نے کہا کہ جس طرح سیاسی جماعتیں ان کے مد مقابل تھی، اب ایسے لگتا ہے کہ اقتصادی مس گورننس کی وجہ سے اب وہ جنگ بالآخر عوام اور حکومت کے مابین لڑی جائے گی. اور ایز اے رپورٹر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ عوام اس حکومت کو اب کتنا ٹف ٹائم دیتے ہیں، یا یہ حکومت بالفاظ دیگر عوام کو کتنا ٹف ٹائم دے سکتی ہے. صحیح. اون شرازی، یعنی ایک رخ دیا ہے انہوں نے، کاکا خیر صاحب نے، وہ انڈسٹری کی بات کر رہے تھے، تاجر کی بات کر رہے تھے، تو تاجر کے حوالے سے بھی کچھ خبریں تو کسی حد تک تاجروں کی حق میں جاتی ہیں، یعنی جیسے 50,000 نہیں 1 لاکھ کی ٹرانزیکشن پر شناختی کارڈ کی شرط عائد ہوگی اب، اور عام دکانداروں کے لیے سیلز ٹیکس کی شرح 12% کی تجویز. تو کہاں دیکھ رہے ہیں تاجر برادری کو اس بجٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں کسی حد تک تاجر جو ہیں وہ کچھ ہلکا سا جو ریلیف لینے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بات کہوں گا اور اپنے پینلسٹ کو بھی کہوں گا کہ ابھی تو ہم وفاق کے بجٹ پہ ماتم کر رہے ہیں، یا وہ ابھی ہمیں شوق ختم نہیں ہو رہا، لیکن جب بزدار صاحب کا بجٹ آئے گا یعنی صوبائی بجٹ کی جانب اور جب پنجاب کا بجٹ آئے گا تو آپ دیکھیے وہاں سے کیا کیا ادبور رتن ہمارے سامنے. اتنا خاص آپ صرف پنجاب کو کیوں مینشن کر رہے ہیں؟ نہیں، کیونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے. آپ یہ کہیں کہ NFC میں سب سے زیادہ حصہ لیتا ہے، سب سے ہاف سے زیادہ پاکستان کی آبادی ہے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پہ پہلی بار حکومت ہے. چلے میں اگر اس کو ضمن نہیں کر دوں تو کیا توقعات آپ کو لگتی ہیں پنجاب سے؟ مجھے جو وفاق سے ہے نا تھی، مطلب وہ تقریباً آلموسٹ میری توقعات پہ پورے ہی اترے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی توقعات تھیں کیا کہ جو عام آدمی کی توقعات ہے اس پہ پورے اترے نہیں؟ عام آدمی کو ریلیف نہیں دیں گے، یہ کوئی تھوڑا بہت دیں گے تو وہی لوگ جو طاقتور ہیں ان کو ہی ریلیف دیں گے. شاید اب کسی نے موبائل کی انڈسٹری لگانی ہو تو اس کو پہلے سے ہی ریلیف دے دیا گیا ہے. بہرحال وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ کس حد تک جو ہے وہ چیزیں تھوڑے سے ریلیف ملے ہیں اور کس حد تک ریلیف ملے ہیں، مجھے نہیں لگ رہا. دیکھیں 2.1% کا ہے کہ جی گروتھ ریٹ رہے گا، GDP 2.1%، یعنی یہ تو مشرف صاحب کے دور سے بھی 2.8 جب وہ سٹارٹ ہوئے تھے تب تھی، نواز شریف کے دور میں 5.23 پہ تھی، تو GDP آپ کہہ رہے ہیں 2.1% رہے گی. تو خود آپ دیکھ لیں. پھر آپ ذرا یہ دیکھیں نا، پرائرٹیز چیک کریں کہ آپ 60 ارب روپیہ آپ کا اس کا تھا HEC کا، آپ کے PhDs ہوتے ہیں، آپ کے مائنڈ ہیں، ان کو آپ نے پڑھانا ہے، ان پہ انویسٹ کرنا ہے. آپ نے ان کا 64 کیا، 4 ارب روپیہ آپ نے صرف اس میں بڑھایا. یعنی اب آپ دیکھ لیں ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں، باقی چیزیں دیکھ لیں، باہر آپ نے اسکالرشپ پہ بھیجنا ہوتا ہے. تو آپ کا یونیورسٹیز کے پاس پہلے تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں. بہت ساری یونیورسٹی نے جو وزٹنگ فیکلٹی ہے اس کو لکھ کے دے دیا ہے کہ ہم آپ کو تنخواہیں نہیں دیتے، اور یہ فروری مارچ کی بات میں بتا رہا ہوں، فروری مارچ سے لکھ کے دے دیا. تو میں تو کسی طور پہ بھی، اور اس حکومت نے ویسے مجھے مایوس کبھی بھی نہیں کیا اپنی پرفارمنس سے، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس کی پرفارمنس. آپ کی رائے کے مطابق مایوس نہیں کیا کہ میری رائے کے مطابق مجھے آپ کی رائے کے مطابق مایوس نہیں کیا. اب آپ دیکھیں نا ذرا صرف یہ دیکھ لیجئے کل سیٹ اپ کیسے تھا کہ اسد عمر جو اس کے جناب معاشی مائنڈ قرار دیے جاتے تھے، اور 2012 میں جب انہوں نے شمولیت اختیار کی، خان صاحب کہتے تھے کہ اسد عمر اس طرح پلان رکھتے ہیں اور یہ کر دیں گے.
اسد عمر لاسٹ سیٹ پہ بیٹھے تھے قومی اسمبلی میں. آپ جو حکومتی بینچز تھے آخری بینچ پہ وہ بجٹ والے دن بیٹھے تھے, اور پیش کون کر رہے تھے؟ کاف لیگ کے. اور ساتھ کون بیٹھے تھے؟ پیپلز پارٹی والے ابھیشیک. اور ان کے ساتھ کون بیٹھے تھے؟ پیپلز پارٹی والے شاہ محمود, اور ان کے ساتھ خان صاحب. ایک تو صورتحال یہ ہے کہ آپ حکومتی اراکین میں سے یہ بتا رہے ہیں کہ کون کون کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے اور کتنی اہمیت کا حامل تھا اور کہاں بیٹھا ہوا تھا حالیہ صورتحال میں, اور پہلے کیا اہمیت تھی اور جس طرح ان کے بارے میں بیان کیا جائے. لیکن صورتحال تو اور بھی گمبھیر ہوئی, شدت بھی اس نے اختیار کی, اور وہ صورتحال تھی احتجاج کی, اپوزیشن کے احتجاج کی. تو میں ایک تو اس پہ آؤں گا آپ کے پاس, لیکن اس سے پہلے ایک پیکج ہے, میں تھوڑی سی ڈیٹیل اپنے ناظرین کو اس میں دکھا لوں. تو ناظرین میں چاہوں گا کہ میرا پروڈیوسر وہ پلے کرے کہ اپوزیشن جو احتجاج کرتی رہی بجٹ کے دوران. قومی اسمبلی میں بجٹ اجلاس کے دوران شدید ہنگامہ جاری رہا. بجٹ نامنظور کے نعروں سے ایوان گونجتا رہا. اپوزیشن نے نہ صرف احتجاج کیا بلکہ پلے کارڈز اٹھا کر حکومتی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا. بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان عوامی مطالبات پر مبنی پلے کارڈز لے کر ایوان میں آئے, جن پر 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, زراعت کی صورتحال اور کسان کے بدحالی کے نعرے درج تھے. اپوزیشن اراکین نے بجٹ تقریر کے دوران احتجاج کرتے ہوئے بجٹ نامنظور کے نعرے لگائے. اراکین کھڑے ہو کر ڈسک بجاتے رہے. پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور متحدہ مجلس عمل کے اراکین نے احتجاجی بینرز اٹھا رکھے تھے. اراکین نے آٹا چور, چینی چور کے نعرے بھی لگائے. ناظرین آپ نے دیکھی ایوان میں کیا صورتحال تھی, اور اپوزیشن کے بینچوں پہ احتجاج جاری تھا, پوسٹرز تھے, اور نوکریوں کی بات کی جا رہی تھی, گھروں کی بات کی جا رہی تھی, زراعت کی بات ہو رہی تھی. تو اون شرازی آپ وہاں پہ موجود تھے, آپ نے یہ مناظر تو دیکھے ہوں گے اپنی آنکھوں سے, عینی شاہدین میں آپ شامل ہیں, تو کیسے ہی صورتحال نظر آئی؟ دیکھیں ران صاحب, جب پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی تو تحریک انصاف ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ جو نون لیگ کی سرکار ہے یہ پیپلز پارٹی کو تو تھوڑا بہت ٹائم دے دیتی ہے, تحریک انصاف کو پی ٹی وی پہ بالکل ٹائم نہیں دیتی. اور پھر فیصل جاوید خان جب سینیٹر بنے اور اس کے بعد جی نشریات کی قیامت کمیٹی ان کی سربراہی میں آئی تو انہوں نے جناب کہا کہ ساری ڈیٹیلز ہمیں دیں کہ کتنا ٹائم اپوزیشن کو ملتا ہے, کتنا حکومت کو. اب یہ جو فوٹیجز آپ نے دکھائی ہیں یہ موبائل سے بنی ہوئی ہیں, یہ ایک رکن نے بنائی ہیں, خاتون رکن اسمبلی نے بنائی ہیں نون لیگ کے, اور یہ قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے. اب ذرا سنیں, بالکل یعنی اپوزیشن نے جو یہ ایکٹ کیا ہے یہ بھی خلاف ورزی ہے. آپ موبائل یوز نہیں کر سکتے, اسپیکر صاحب نے کہا بھی, اور ایک بار ایوان میں, اور اسپیکر صاحب نے کہا بھی جو وہاں پہ سیکورٹی ہوتی ہے کہ ان سے موبائل لے لیں. ٹھیک ہے جی. اب ہوا کیوں یہ قانون کی خلاف ورزی؟ تب ہوتی ہے جب آپ انصاف نہیں کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کم از کم آپ یہ کرتے کہ 100 منٹ, اگر انہوں نے 1 گھنٹہ تقریر کیا ہے تو آپ 5-7 منٹ اپوزیشن بھی دکھا دیتے, پوری 1 گھنٹہ کی تقریر. یعنی یہ نا انصافی ضرور ہے حکومتی. پی ٹی وی پہ بالکل تقریر میں اپوزیشن کو دکھائی نہیں گیا. پھر اپوزیشن نے سرکاری ٹی وی چینل, ہاں سرکاری, کیونکہ باقی سارے سرکاری سے لے رہے تھے نا. کورونا کے باعث ہمیں تو کیمرہ جہاں پہ پہلے ہم لگاتے تھے کیمرے وہاں پہ بھی الاؤ نہیں تھا, اندر تو پہلے بھی پی ٹی وی دیتا تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ پی ٹی وی کو کم از کم کچھ جو ہے وہ شارٹس دکھانے چاہیے تھے. اپوزیشن لیفٹ سائڈ پہ بیٹھتی ہے اسپیکر کے, اور جو ٹریجری بینچ ہوتے ہیں, حکومتی بینچ ہوتے ہیں, وہ رائٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں. تھرو آؤٹ ایک شاٹ بھی اپوزیشن کا نہیں دکھایا. جب آپ اس طرح کریں گے اور آپ جمہوریت کی انگلینڈ, برطانیہ, یورپ, پتہ نہیں کہاں کہاں کی مثالیں دیتے ہیں, تو جناب وہاں میں یہاں پہ اگر جملہ بولوں تو تحریک انصاف نے انصاف نہیں کیا اور اپوزیشن نے خلاف ورزی کر لی. تحریک انصاف نے کسی کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا, عوام کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا, اس ملک کے سرکاری ملازموں کے ساتھ انصاف نہیں کیا, بجٹ کے دوران ایوان کے ساتھ نہیں کیا, پھر تحریک انصاف کے ایوان کے اراکین کے ساتھ یقینی طور پر. پھر جو نعرے لگے ہیں, پہلے یہ پلان تھا, جو ہماری اپوزیشن کے لوگوں سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا ہم شاؤٹ نہیں کریں گے, ہم صرف اپنے پلے کارڈ اٹھا کے رکھیں گے. اور جب وہ نہیں دکھایا گئے ان کے پلے کارڈ, اور وہ کافی دیر تک, مطلب تقریباً یہ 20-25 منٹ صورت آ رہی ہے, اس کے بعد انہوں نے احتجاج, اور اس میں ویسے آپ کو بتاؤں مولانا فضل الرحمان کی جو ایم این ایز تھے نا, انہوں نے زیادہ جو دستاویز تھی نا وہ ٹیبل پہ مار کے آواز نکالنے کی کوشش کی. اور جو پینل میں موجود ہیں اس وقت تجزیہ کار, میں ان سے بھی یہی سوال ان کے سامنے رکھوں گا. تو بس عباس صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کا احتجاج؟ اور ایوان میں احتجاج تھا اور کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نہ کر سکی اور اپوزیشن نے خلاف ورزی کر دی قانون کی. اس
میں دیکھیں رانا صاحب, اپوزیشن نے تو ان کے لیے بڑی فرینڈلی اپوزیشن آ رہی ہے پچھلے عرصے میں, یہ بہت بڑا احتجاج نہیں ہوا. اب آپ دیکھیں یہ حکومت جو بنیادی طور پر کا نعرہ لگا کے, اور واقعی یہ سونامی ہی ثابت ہوئی عوام کے لیے. اور یہ اب جو عوام ہے نا, جو اس بجٹ میں لوگوں کی جن لوگوں کی امیدیں تھی, بہت تو امیدیں پہلے ختم ہو گئی تھی, ان کی بھی اب اس بجٹ کے بعد اس حکومت کے خلاف ختم ہو گئی ہیں. اب عوامی احتجاج مجھے لگتا ہے یہ حکومت کے لیے کورونا سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا. یعنی عوامی احتجاج جو سامنے آئے گا, جی عوامی احتجاج جو سامنے آئے گا, کیونکہ ہر شعبہ تنگ ہے. جو انہوں نے جتنا برا وقت عوام پہ لایا ہے نا, اب مجھے لگتا ہے ان کا اپنا برا وقت. یہی سوال کاکا خیل صاحب میرا آپ کی جانب ہوگا کہ اپوزیشن کے احتجاج کو کیسے دیکھ رہے ہیں ایوان میں اور جس دن بجٹ پیش کیا گیا. دیکھیں بالکل بجا فرمایا کہ اس سے پہلے اس حکومت نے جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں, چاہے وہ جو مسلم لیگ کی جماعت ہے یا پیپلز پارٹی کی ہے, اس طریقے سے مختلف دیگر جو ادارے تھے, میڈیا کا حال آپ دیکھ لیں, جوڈیشری کا حال آپ دیکھ لیں, ایگزیکٹو کا حال آپ دیکھیں. اس کے بعد یہ آخری فرنٹ تھا جس کے بل بوتے پر ایک ہجوم کو لے کر اس ملک میں جو حکومت آئی, اور جس نے یک کے بعد دیگر تمام اداروں کے ساتھ محاذارائی مول لی. اب اس کے سامنے وہی ہجوم ہوگا, اور وہ ہجوم اس حکومت کے ساتھ کیا کرے گی, ایز اے رپورٹر یہ دیکھنا میرے لیے ظاہری بات ہے کافی دلچسپ ہوگا. دوسری جانب یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ ہجوم ہوگا, ایسی صورتحال کریٹ ہوگی اپوزیشن کی ہے, اس کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں قیام پاکستان سے قبل فرنگی راج میں جو ڈیولپمنٹ کا کنسیپٹ تھا, یعنی سب سے پہلے جو انہوں نے اسکول چین مشنری اسکول بنائے, مشنری ہاسپٹل بنائے, ریلوے کا نظام بنایا, CRPC CPC کے قوانین بنائے, ادارے بنائے, تو ڈیولپمنٹ اگر تھی تو وہ تو اس دور میں بھی تھی, لیکن جو اظہار رائے کی پابندی تھی, جو سیاسی پابندیاں تھی, جس کی بنا پر برصغیر میں جو گھٹن کا ماحول کریٹ ہوا, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑی جو خاصیت ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کے لیے ذرائع رائے کی آزادی. اور اب ایک ایک کر کے تمام آزادیاں طلب کرنے کے بعد بالآخر جو ان حکومت جب شروع میں آئی تھی اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ PTV کو ریویمپ کر کے اس کو صحیح معنوں میں ایک میڈیا کا ادارہ بنائے گی, اب کل کے اجلاس میں جس طریقے سے اس آزادی کا, یعنی جو منتخب نمائندے ایوان تک پہنچے, ان کی آزادیاں سلب کی گئی, اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت کے دوران میڈیا کے جو نجی میڈیا ہے اس کے مختلف میڈیا ہاؤسز کے اوپر جو پابندیاں لگی, اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اب جب عوام سڑکوں پر ہوں گے اور اس آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کی جائے گی, اس کے بعد اس کے نتائج میرے خیال میں ان سیاسی جماعتوں کے خلاف جو کاروائیاں ہوئی ماضی قریب میں, اس سے کہیں زیادہ اس کے خطرناک نتائج ہمیں دیکھنے کو ملیں گے, کیونکہ عوامی واحد راستہ طے اور جن کو یہ امید دلائی جا رہی تھی کہ تبدیلی آ گئی ہے اور ایک اشرافیہ کے گلے میں ہاتھ ڈالا گیا ہے, لیکن اب بالآخر وہ ہاتھ جو ہے وہ غریب کے گردن پہ ڈال دیا گیا ہے, اور اب وہ رسپونڈ کرے گا. وہ رسپونڈ کیسا ہوگا, اس کی شکل کیسی ہوگی, وہ ایک آئندہ مالی سال کے دوران ہم دیکھیں گے, جب بڑے فرنٹ کے اندر FATF اور جو IMF کے قرضے ہم نے واپس کرنے ہیں, اس کے مقابلے میں دوسری جانب عوام اس کا جینا محال کر دے گی. ایسے میں ہمارے پاس ظاہری بات ہے ایک ہی جو پاک چائنا کوریڈور کے نام سے ایک میگا پروجیکٹ تھا, اس کے حوالے سے بھی عرصہ ہوا ہے ہمیں کوئی مثبت سرگرمی یا کوئی بڑی خبر سننے کو نہیں مل رہی. لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو تمام جو فیوچر کے لیے مثبت خبریں تھی اس کا آنے کے بھی راستے ابھی کافی معدوم ہو گئے ہیں. اب میدان میں عوام ہوں گے اور سرکار جو ہوگی اس کے فیصلے ہوں گے. یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب یہ ہجوم شروع ہوگا. اور شیرازی آپ کو بھی یہ لگتا ہے, دو چیزیں ہیں, ایک تو ایوان میں جو صورتحال رہی اپوزیشن کے احتجاج کی, اس سے ایک ایوان کا بھی تو تقدس ہے, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, یعنی پوری دنیا میں آپ کا امیج بھی تو ہے, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا واقعی عوام آپ کو سڑکوں پر نظر آ رہی ہے, جس طرح بات کی جا رہی ہے تبسم عباس کی جانب سے اور فخر کاکا خیل کی جانب. ران صاحب بالکل دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے, پارلیمنٹس میں
تعمیری تنقید بھی ہوتی ہے، احتجاج بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں اپوزیشن کے اگر وہاں پہ اراکین تھے تو وہ عوام کے ووٹ لے کے آئے ہیں، اپنے اپنے لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی پی ٹی وی کو ٹیکس دے رہے ہیں، وہ بھی سرکار کو ٹیکس دے رہے ہیں، ان کو دکھانا بنتا تھا. اب تھوڑی سی بات آپ کی اس بات سے آنے سے پہلے ایک جملہ کہوں گا کہ اقتصادی سروے کی رپورٹ آتی ہے بجٹ سے پہلے. اقتصادی سروے کی رپورٹ آئی ہے اور یہ کہا گیا کہ سرکار نے 2019 میں کوئی ایک ہسپتال نہیں بنایا، کوئی ایک ہسپتال سرکار نے نہیں بنایا. ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب تھرو آؤٹ 22 سال شوکت خانم کی بات، ہم نے ایسا ہسپتال بنا دیا جناب، اسٹیٹ آف دا آرٹ ہسپتال بنا دیا، وہاں پہ میری بات بھی نہیں چلتی ہے، سفارش ہوتی ہی نہیں ہے. تو بھائی کوئی ایک ہسپتال تو بنا دیتے، سرکار کا محکمہ کہہ رہا ہے وہ رپورٹ ہر سال دیتا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں بالکل جی عوام سامنے آئے گی، دیکھیں مرتے کیا نہ کرتے، اس عوام نے نکلنا ہے، بالکل اس عوام نے نکلنا ہے، کیونکہ تنخواہ ہے نہیں جناب، کمائی ہے نہیں، کاروبار بند ہو رہے ہیں، ٹیکسز پہ ٹیکسز لگا رہے، بجلی کے بل بڑھ رہے، گیس کے سارا کچھ بڑھ رہا، تو پھر یہ عوام کیوں گھروں میں بیٹھے گی؟ نکلے گی. اور یہ اپوزیشن، اس سے فرینڈلی اپوزیشن میں نے نہیں دیکھی، یہ اپوزیشن کا کام اب عوام کرے گی. شہباز شریف صاحب کرونا کی جس طرح فخر کاکا خیل بات کر رہے تھے کہ وہ ان کی آزادی کو سلب بھی کیا جائے گا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ری ایکشن بھی آئے گا؟ دیکھیں بھٹو صاحب کے دور میں بھی ایک ہم نے دیکھا تھا، جب عوامی آزادی کو سلب کیا جاتا ہے تو عوام کا سپرنگ والا حساب ہوتا ہے، جتنا ان کو زیادہ دبایا جاتا ہے ایک وقت میں وہ دب جاتے ہیں، لیکن وہ پھر اتنی اس سے ڈبل طاقت کے ساتھ اوپر آتے ہیں. اور حکمرانوں کے پاس، ایک مثالاً بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس 8 لاکھ پولیس والے ہوں گے، 4 لاکھ ہوں گے، 5 لاکھ ہوں گے، پنجاب میں 20 لاکھ ہوں گے، تو 12 کروڑ عوام کو تو نہیں قابو کر سکتے نا. تو یہ جب عوامی احتجاج ہوتا ہے تو پھر اس 12 کروڑ کے آدھی عوام کو آپ کو نظر آتی ہے. آپ دیکھیں خان صاحب کتنے بندے ڈی چوک لے کے آئے تھے، ہم خود کور کرتے تھے، کیا ان بندوں کو پولیس روک پائی؟ اور جب قادری صاحب اور خان صاحب آپ پارا سے چلے ڈی چوک کی طرف، 20,000 بندہ تھا اور سیکورٹی کی بڑی تعداد تھی، شیلنگ آنسو گیس بھی پھینکی گئے، لیکن نہیں روک سکے. جب عوام ساتھ ہوتی ہے تو پھر گولی تو چل نہیں سکتی، کیونکہ گولی چلنی نہیں ہوتی اور عوام پھر رکتی نہیں ہے. نہیں تو آپ کو یہی صورتحال نظر آ رہی ہے؟ مجھے بالکل نظر آ رہی ہے. اگر یہی صورت آ رہی، یہی پالیسیاں رہی، یہی انداز رہا، اور اگر یہی وہ، میں وزیر اعظم آفس کو وائٹ ہاؤس کہتا ہوں، بالکل وائٹ ہے، اگر اسی محل میں عمران خان صاحب بیٹھے رہے، اور جو عمران خان صاحب کا کام تھا، جو ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے ہیں، بھٹو صاحب کی طرح عوام میں نکلنا، وہ اگر نہیں نکلیں گے تو پھر یہ عوام. آخری سوال، محدود وقت، دورانیہ کتنا نظر آ رہا ہے کہ عوام اگر ایسی صورتحال میں آ رہی ہے؟ ران صاحب یہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اس میں پوری ایک جو ہے وہ بننے میں نا ایک ٹائم لگتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا لیڈر ہے کوئی نہیں، لیڈر احتجاج یعنی موومنٹ میں تھوڑا ٹائم لگے گا، کیونکہ ابھی لیڈر تو ہمیں نظر کوئی نہیں. صحیح. اون شیرازی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی، اور میرے ساتھ مہمان شخصیات تھیں سید تبسم عباس اور فخر کاکا خیل جو آن لائن جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا تھا، ان کا بھی بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.